اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ سنو، اگر آج تمہیں زندگی نے بہت تھکا دیا ہے، تم صبر کر کر کے تھک چکے ہو، تم دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہو، تم تہجد بھی پڑھ چکے ہو اور تمہاری زندگی میں معجزے پھر بھی نہیں ہو رہے، سنو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور سجدہ اگر غم کا ہو اور وقت تہجد وہ سجدہ کیا گیا ہو تو جو رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے تہجد گزار بندے پر برساتا ہے ان کا گننا ناممکن ہے۔ دیکھو، تہجد تو اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تہجد معجزہ ہے کن کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کن کا بہت خاص وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کن فرماتا ہے تو پھر ناممکن کا ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تہجد معجزہ ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے تو اسے درد دیتا ہے تاکہ میرا بندہ مجھ سے درد بانٹنے آئے، اور درد میں پھر اتنی شدت پیدا کرتا ہے کہ بندے کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے۔ جب وہ اپنے بندے کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے تو وہ پاک پروردگار خود ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اپنے بندے کی درد بھری کہانی سننے کے لیے۔ بس پھر جب درد اللہ سے بانٹ لیا جاتا ہے تو روح سکون پا جاتی ہے۔ تہجد معجزہ ہے زندگی کو بدلنے کا۔ صرف ایک تہجد کا سجدہ پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر زندگی میں آسانی چاہتے ہو، معجزے چاہتے ہو تو تہجد کو خود پر لازم کر لو۔ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور پھر آسانی کا انتظار کرو۔ پتہ ہے، آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، مشکلیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ وہ پاک پروردگار مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جانتے ہو، تہجد کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر مشکلات ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں، اور یہ گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کا وقت حیرت انگیز معجزوں کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تہجد کا ایک حیرت انگیز معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جنہیں دنیا والے ریزہ ریزہ کر چکے ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں وقت تہجد سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ ایسا سکون کہ پھر یہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے پاک پروردگار کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بس یہ تو راز محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے ملاقات کرنی ہو اس کو پھر درد دے کر دنیا والوں کے ہاتھوں توڑ کر اور اس ٹوٹے ہوئے دل کو وقت تہجد مؤذن بنا کر ایسی آذان سناتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ وقت تہجد دل کی آذان پر جاگ جاتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی نیند قربان کر کے اپنے نرم اور آرام دہ بستر سے اپنے دل میں پاک پروردگار کی محبت لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے
تو پھر یہیں سے کن کے معجزوں کا اللہ تعالیٰ آغاز کرتا ہے، اور جب کن سے فیاکون کی لڑی ملتی ہے پھر لمحوں میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور محبوب بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، تہجد کی توفیق عطا کرتا ہے، دعاؤں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گئے۔ یہ دعاؤں کا بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار حیادار اور سخی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے وہ انہیں خالی واپس کر دے۔ دیکھو، جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے، جب وہ معجزے کرتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے، جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو اپنے اس بندے کو نمازی بنا دیتا ہے جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، وہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، اور صرف 5 وقت کا نہیں بلکہ اسے تہجد کا پابند بنا دیتا ہے۔ جب تم تہجد تک پہنچ جاؤ تو یقین کر لینا کہ یہ تمہاری زندگی میں بہت بڑا معجزہ ہو چکا ہے، ایسا معجزہ جس سے اور کئی معجزے رونما ہوں گے۔ معجزے ضرور ہوتے ہیں، معجزے صرف صبر مانگتے ہیں اور یقین مانگتے ہیں۔ ایسا یقین کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا بندہ کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رکھے اور اس کا بندہ صبر بھی کرے، شکر بھی کرے، دعا بھی کرے اور یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ سلامت باہر نکالے گا۔ اور پھر بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے اور یقین والوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ بس تم تھک مت جانا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں اور تم ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہو تو صبر کے صلے ان آزمائشوں سے کہیں بڑھ کے ہوتے ہیں۔ اور جان لو، صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر ملنے کے بعد انسان سوچے گا کہ اے کاش میں تمام ہی چیزوں پر صبر کرتا اور ذرا برابر شکایت نہ کرتا۔ دعا ہے اس پاک پروردگار سے جو دلوں اور آنکھوں کا پلٹانے والا ہے، دن رات کی ترتیب قائم رکھنے والا ہے، زمانے اور حالتوں کو بدلنے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔